السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو پورا أوشیہ دیکھ کر ہی جائیے۔ میں ہونے والی کچھ ایسی غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور پھر ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں نماز میں، اور ہماری اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو رہی ہے اور ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نماز میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں یہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو پھر یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ بھائی یہ نماز میں ہم غلطی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اپنے اندر یہ غور کریں کہ ہم نماز میں ان غلطیوں میں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہ ہو اور ہماری نماز صرف ٹکریں مارنا ہو کہ بھائی ہم آئے اللہ کے سامنے سر جھکایا اور چلے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز پڑھنا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ تو نماز قبول کب ہوگی؟ جب ہماری نماز صحیح ہوگی، جب ہم نماز کو ٹھیک سے پڑھیں گے۔ تو میں ان غلطیوں کو بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ غلطیاں کون سی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں نماز کی، اور نیت کرنے کے بعد ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو تک لاتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سر تک اپنے ہاتھوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گی اور انگلیوں کو نہ پھیلانا ہے نہ ملانا ہے، نہ یوں اس طرح سے انگلیوں کو ملائی جائیں گی، نہ اس طرح سے پھیلائی جائیں گی، بلکہ اپنی حالت پہ انگلیوں کو چھوڑ دیں۔ عورتیں کندھوں تک اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گی، اور جو یہ ہاتھوں کو پھیلانا نہیں ہے، کوہنیوں کو پھیلانا نہیں ہے، یوں نہیں کرنا ہے، اپنی حالت پہ رکھیں۔ عورتیں تو اور زیادہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی کوہنیوں کو جسم کے ساتھ ملا ہوا رکھیں، اور اللہ اکبر کہہ کے عورتیں سینے پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ مرد حضرات جو حنفی طریقہ ہے وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ عورتیں تو ہتھیلی پر ہتھیلی رکھیں گی، سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے اور ہتھیلی پہ ہتھیلی نہیں رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ کلائی پکڑنا ہے۔ الٹے ہاتھ کی کلائی کو سیدھے ہاتھ کی چھنگلی، اس کے برابر والی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑنا ہے، یعنی چھنگلی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے یہ، اور اس کے برابر والی جو انگلی ہے ان دو انگلیوں سے اور انگوٹھے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی انگلی آپ نے نیچے رکھی، انگوٹھے کو اوپر رکھا، تین انگلیاں جو بیچ میں بچ رہی ہیں ان کو سامنے رکھی جائیں گی، یعنی کہ کلائی کے اوپر اس طرح سے، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم پڑھنے میں بھی لوگ مسٹیک کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، کچھ لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ تو اصل میں یہ ہے کیا؟ سبحانک اللہم ہے یا سبحانک اللہم ہے؟ دیکھیں سبحانک کی کاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد ہے اللہم، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ الگ پڑھ رہا ہے یعنی کہ سانس توڑ رہا ہے سبحانک پہ، تو سبحانک پھر نہیں پڑھے گا، پھر وہ کہے گا سبحانک اللہم، یا تو یوں پڑھے۔ لیکن اگر کاف کو اللہم کے لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پھر سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے تو جو کاف ہے وہ لام کے ساتھ مل جائے گا، سبحانک اللہم۔ اور اگر رک رہے ہیں تو سبحانک اللہم، یہ نہیں سبحانک اللہم۔ سبحانک پہ اگر آپ سانس توڑ رہے ہیں تو سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور سانس نہیں توڑ رہے ہیں تو پھر کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھنا ہے، دھیرے سے پڑھنا ہے۔ اور اگر یعنی کہ جہری نماز میں کوئی امام پڑھا رہا ہے وہ، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سبھی کچھ آپ کو خاموشی سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں لوگ مسٹیک کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ میں جو ہا ہے نا، یہ جس کو بڑی ہا بولا جاتا ہے یہ وہ ہا ہے، یعنی کہ بیچ حلق سے نکلے گی۔ اگر کوئی بندہ الحم کو الحم پڑھ رہا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ نکال رہا ہے، الحم کہہ رہا ہے، شروع حلق سے ہا کو نکال رہا ہے،
تو یہ لہنے جلی کی غلطی ہے، اور اس غلطی کا کرنا نماز میں قرآن میں حرام ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں عالمین، تو عالمین نہیں ہے، عالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور عین ہے، عین نکلے گی بیچ حلق سے، تو عالمین نہیں کہنا ہے، عالمین کہنے میں الف کی آواز نکلے گی، جبکہ الف نہیں ہے، یہاں پر عین ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، یہاں پہ لوگ اہدنا پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں پہ چھوٹی ہا ہے جس کو چھوٹی ہا بولا جاتا ہے، حالانکہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، جو بیچ حلق سے نکلتی ہے وہ ہا ہوتی ہے، جو شروع حلق سے نکلتی ہے وہ ہا ہوتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم قاف زبان کی جڑ سے، مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت ملا لی، سورت ملانے کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے میں پیٹھ اتنی جھکنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر رکوع کی حالت میں کسی کی پیٹھ پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو وہ پیالہ نہیں گرنا چاہیے، یعنی کہ اتنا زیادہ پیٹھ بندے کی رکوع میں برابر ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ان کی پیٹھ تو برابر ہوتی ہے، وہ سر کو بالکل اندر گھٹنوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، تو یہ مسٹیک نہیں کرنا ہے، سر اور پیٹھ کو لیول میں رکھنا ہے، برابر میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگلیاں رکوع کی حالت میں جب ہم رکوع میں کریں گے نا، جھکیں گے تو انگلیاں کھلی رہیں گی اور گھٹنوں کو پکڑا جائے گا، انگلیاں پھیلی ہوں گی، گھٹنوں کو اچھے سے پکڑ لیں گے، گھٹنے باہر نہیں ہوں گے، گھٹنے اندر رہیں گے، یعنی یہ نہیں کہ گھٹنے آگے کو آ رہے ہیں، گھٹنے پوری طرح سے پیچھے رہیں گے، یعنی پیر سیدھے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پورے سیدھے کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں مرد یا عورتیں، تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف کہتے ہیں، جبکہ اکیلے نماز پڑھنے والے کو جب رکوع سے کھڑا ہوگا نا سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ربنا ولک الحمد، ایک میں آتا ہے ربنا لک الحمد، تو ربنا ولک الحمد کہہ لیں یا ربنا لک الحمد کہہ لیں، تو یہ دونوں چیزیں کہنا ہے۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے تھے سجدے میں چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری وہ چوری ہے جو نماز میں کی جائے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے ارکان کو، رکوع سجود کو صحیح سے ادا نہ کرنا، جلد بازی کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو اس لیے اطمینان سے جب کھڑے ہو جائیں نا، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، پھر سب سے پہلے سجدے میں جا کے ناک رکھنی ہے۔ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ سر رکھتے ہیں جا کر، ناک رکھنی ہے، مطلب چہرے میں سے پہلے تو آپ نے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، اس کے بعد پھر آپ کو ناک رکھنی ہے، پھر اس کے بعد ماتھا رکھنا ہے۔ سجدے میں جو نگاہ ہوگی نا وہ آپ کی ناک کے اوپر ہونی چاہیے، اور جو کوہنیاں ہوں گی نا عورتوں کی اندر ہوں گی، اور وہ چپک کے زمین کے ساتھ سجدہ کریں گی، چمٹ جائیں گی زمین سے۔ مرد حضرات اٹھے رہیں گے، زمین سے چپٹیں گے نہیں، اور ان کی کوہنیاں نہ بہت باہر ہونا چاہیے نہ بالکل اندر ہونا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں انگلیاں برابر رہیں، یعنی کہ انگلیاں نہ ملائی جائیں گی نہ پھیلائی جائیں گی، بلکہ اپنی حالت پہ رکھی جائیں گی، جیسے کہ تکبیر تحریمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، انگلیاں اپنی حالت پہ رکھنا۔ تو اس طرح سے آپ کو ساری رکعتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ اگر کوئی مسٹیک کرتے تھے تو آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ اس میں سے کون سی مسٹیک کرتے تھے، اور جو میں نے سورہ فاتحہ کی غلطیاں بتائیں ان میں سے کون سی آپ مسٹیک کرتے تھے، اور نہیں مسٹیک کرتے تھے تو آپ اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔